तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हिरासा ना हो, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, ताकत दूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। शक मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सच्चाई के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। तू मत डर। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और इस प्रेम सभा में जहां आप खुदा के प्यार का प्रचार सुनते हैं, इसमें आप सबका स्वागत करता हूं मैं। और मेरी दुआ ये है, मेरी प्रार्थना, मेरी अरदास ये है कि इसे जब आप देखेंगे तो आपके मन की आंखें खुल जाएं और आप उसे देखने लगें जो आपको प्यार करता है। इस बुरे ज़माने में जब लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में हमारे लिए एक सुसमाचार है, खुशखबरी है। खुदा हमारे लिए ऐसे ऐसे काम करना चाहता है जो कोई और नहीं कर सकता। ये खुशखबरी आपके लिए है।
آج خداوند آپ کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے. لے لینا. کلام زندگی پروگرام دیکھنے والوں، خدا کا کلام جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو سناتا ہوں، یسوع مسیح کا پرچار، اس کے پیار کا پرچار، اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں. ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو سب شکتیمان ہے، جو قادر مطلق ہے، جو سب کچھ کر سکتا اور سب کچھ جانتا ہے، اس نے کچھ ایسی باتیں پہلے سے بتا دی ہیں، ہزاروں برس پہلے، جنہیں آج ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. انہیں کہتے پیشن گوئیاں. پہلے سے کوئی بات بتا دی جائے. خدا یسوع مسیح سے اس کے شاگردوں نے پوچھا تھا کہ تو کہتا ہے کہ تو دوبارہ آئے گا، اس کے کچھ نشانات ہوں گے، کیسے پتہ لگے گا کہ تو آنے والا ہے؟ اس کی تیاری کی جائے تاکہ لوگ تیار ہو جائیں. کیسے پتہ لگے گا؟ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جواب دیا اور بتا دیا کہ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جب کوئی انسان خدا سے دور ہو جائے تو وہ مصیبت کے نزدیک ہوتا ہے. جتنا خدا کے پاس آئے گا اتنا مصیبتوں سے دور رہے گا. لیکن جب اس سے دور ہو جائے اور اسے ٹھکرا دے تو اس کے نتیجے بہت خراب ہوتے ہیں. ایسا وقت آ رہا ہے کہ لوگ خدا سے دور ہوتے چلے جائیں گے. عجیب عجیب باتیں خدا کے بارے میں کہیں گے. میرے بارے میں خدا یسوع مسیح اپنے بارے میں کہتا کہ میرے لیے ایسی ایسی باتیں لوگ کہیں گے جو سچ نہیں ہوں گی. لوگ خدا سے دور ہو جائیں گے، مصیبت کے نزدیک ہو جائیں گے. نشانات ہوں گے، تم دیکھو گے، اور وہ بہت ہی خطرناک وقت ہوگا. ایسا لکھا ہے، یہ متی کی انجیل میں ہے 24واں باب، اور میں 3 آیت سے پڑھ رہا ہوں. جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار، چوکس رہو، جاگتے رہو، ہوشیار رہو، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے. وہ ایسا وقت ہوگا، ایسی باتیں سننے میں آئیں گی کہ تم راستہ بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. دھیان رکھنا، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں. بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. ایک دو نہیں، بہت سے آئیں گے، اور ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ میں مسیح ہوں، آنے والا مسیح میں ہوں. بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر لیں گے. اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. خبردار رہو، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، انت نہیں ہوگا وہ. کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے. لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا، اگر یہ شروع ہے تو پھر اور کیا ہوگا؟ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے، دکھ دینے کے لیے پکڑوائیں گے، تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، نفرت رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے. بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے. اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. بے دینی، ادھرم، وہ بڑھے گا اور پریم جیسے ٹھنڈا پڑ جائے گا، جاتا رہے گا. بے دینی بڑھے گی، بدی بڑھے گی، محبت گھٹتی چلی جائے گی. مگر جو آخر تک برداشت کرے گا
وہ نجات پائے گا، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ انت تو ہوگا، لیکن انت ہونے سے پہلے، خاتمہ ہونے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جن کا دھیان رکھنا چاہیے۔ پہلی بات بتا دی گئی ہے، خبردار رہنا، ہوگا ایسا۔ تم خبردار رہو، خبر رکھو، دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ اور خداوند اپنے لوگوں کو پہچان دے دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے، کیونکہ لوگ اس وقت سوال پوچھ رہے ہیں، اور ٹھیک سوال ہے۔ جب اس قسم کی باتیں ہوتی دیکھ رہے ہیں، تباہی اس قدر ہو رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، دہشت ناک باتیں ہو رہی ہیں، ڈر رہے ہیں لوگ، جدھر دیکھو ادھر آنسو ہیں، آہیں ہیں، بیماریاں عجیب عجیب قسم کی بڑھ رہی ہیں۔ دکھ ہوتا ہے سن سن کر ان بھائی بہنوں کے لیے جو ایسی جگہوں پر تھے جہاں بھونچال آ گیا، تباہی ہی تباہی ہوئی ہے۔ آرام سے گھر بسے ہوئے تھے، وہاں پانی آ گیا، سب کچھ بہہ گیا۔ لکھا ہے قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ کھانا پھینک رہے ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ دانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ کیا تباہی ہے؟ تو کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، سوچنا چاہیے اس کے بارے میں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یرمیہ نام کا ایک نبی ہوا ہے خدا کے کلام میں۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا تو یرمیہ کا 33واں باب اور اس کی 3 آیت ہے، اس میں خداوند نے اسے کہا مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا، دکھا دوں گا تجھے وہ باتیں، کھول دوں گا تیرے سامنے بھید۔ خدا کا شکر ہے ان لوگوں کے لیے جو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت خدا کی حضوری میں گزار رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں اے خداوند کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا پر اعتراض کر رہے ہیں، خدا پر الزام لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، اور خدا ان پر ظاہر کرتا ہے۔ خبردار رہنا چاہیے، خدا کے خلاف ہمارے دماغ میں خیال نہیں آنے چاہیے، اس کی خبرداری کرو، خدا سے پوچھو۔ ایک تو یہ بات بتائی گئی ہے، خبردار رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا سے یہ پوچھ رہے ہیں اے خداوند یہ مصیبت مجھ پر نہیں آئی، میں ابھی تک زندہ ہوں، میں ابھی تک سلامت ہوں، میرے لیے تو نے سب کچھ کیا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا جہاں لوگوں پر تباہی اور مصیبت آئی ہے وہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کر کر کے، پیسے کی قربانی، وقت کی قربانی، سب چیزوں کی قربانی کر کے دے رہے ہیں، جا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ کچھ یہ پوچھ رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، کچھ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ان مصیبتوں کے دنوں میں، مشکل کے دنوں میں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے خداوند مجھے زندگی دی ہے تو نے، مجھے سلامتی دی ہے،
میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ خدا کا شکر ہے ایسے بہن بھائیوں کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جتنی زیادہ اس کی نزدیکی آئے گی، اس کے آنے کے دن آئیں گے، بے دینی بڑھے گی. دین دھرم سے، اچھی اچھی باتوں سے لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے. ایک قوم دوسری قوم سے نفرت کرے گی، بھائی بھائی کا مخالف ہو جائے گا، اور اس بے دینی کے بڑھ جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ تو ہیں ٹھوکر کھائیں گے، وہ اور زیادہ دور ہو جائیں گے. لیکن وہ لوگ جو خدا سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، حلیمی کے ساتھ ڈرتے کانپتے ہوئے اس کے حضور روتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، خداوند تیرا شکر، تو نے مجھے بچا رکھا ہے، لیکن میری زندگی کا کیا مقصد ہے، تو مجھے کیسے استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، وہاں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے. وہاں یہ بتایا گیا کہ تمام دنیا میں ایک خوشی کی خبر سنائی جائے گی. اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی. جہاں خوفناک حالت ہیں، ڈراؤنے حالات پیدا ہو گئے، دہشت ناک حالت ہے، جہاں ہمیں خبردار رہنے کے لیے کہا گیا ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ انہی دنوں میں خوشخبری سنائی جائے گی. خوشخبری کیا ہے؟ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ ایسے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے حالات ہیں ان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے لیے ہم کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کسے پکاریں؟ یہ خوشخبری سنائی جائے گی تمام دنیا میں، انجیل کی، یسوع مسیح کی خوشخبری. اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ انہی دنوں میں، انہی مشکل کے دنوں میں لوگ اس کی محبت کا تجربہ کر رہے ہیں، اسے پکار رہے ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کو اس طرح ظاہر کیا ہے کہ سخت مصیبت کی حالت میں جب ہمیں سجھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں، وہ پاس آ کے کہتا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، تجھے زندگی دی ہے، تجھے موقع دیا ہے، میں تیری زندگی میں آنا چاہتا ہوں، میرے پاس تیرے لیے خوشخبری ہے. دنیا کی طرف دیکھو تو خوف ہی خوف ہے، لیکن اگر ہم اس کی سنیں تو ایک خوشی کی خبر ہے. خوشی کی خبر یہ ہے کہ تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، گھبرا نہیں، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیری مدد کروں گا. یقین کر لے، اس بات پر وشواس کر لے، میں کروں گا تیری مدد. انہی دنوں میں مدد کروں گا، انہی حالات میں تیری مدد کروں گا، اور میں تجھے اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے سنبھالوں گا. میرا ہاتھ اس میں سچائی ہے، وہ بھروسے کے لائق ہے، میرے ہاتھ میں قدرت ہے، تو اس پہ بھروسہ کر سکتا، میں تجھے سنبھالوں گا. کتنے لوگ ہیں جو ان دنوں میں گھبرا کے اس کے پاس آ رہے ہیں، معلوم نہیں کہ کیا ہوگا، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن خداوند کا شکر اس خوشخبری کے لیے جو انجیل میں سنائی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ خدا کہتا ہے میں اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. مبارک ہے وہ شخص، دھنیہ ہے وہ جو ان دنوں میں اس خوشخبری کو سن رہا ہے. اور کیسے قدم مبارک ہیں ان کے، پیر ان کے کیسے مبارک ہیں جو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں دنیا میں جا کے کہ خدا ہم کو بچانے کے لیے تیار ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. سب سے بڑی آفت، سب سے بڑی مصیبت اس دنیا میں یہ نہیں ہے کہ قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے، بے دینی بڑھ رہی ہے، دھوکے باز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ بے دینی، خدا سے دور ہو جانا، خدا کو چھوڑ دینا، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے.
کیونکہ جو اسے چھوڑ دیتے ہیں، جو اس سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کی امید جاتی رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ پاس آ کے انہی دنوں میں پاس آ رہا ہے، لوگوں کو اس کا گہرا تجربہ ہو رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا نام لے لے کے وہ اس سے دعا کر رہے ہیں، اور وہ ان کے لیے عجیب کام کر رہا ہے انہی دنوں میں۔ یہ ایک چیز ہے جو بتائی گئی ہے، بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی۔ تمام دنیا میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے کہ خداوند یسوع خدا کا پیار ہے۔ وہ کہتا میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تجھے سنبھالوں گا۔ کہتا میری بیٹی مت ڈر، میرے بیٹے مت ڈر، میں تجھے سنبھالوں گا، تیری زندگی میں سے بے دینی کو دور کر دوں گا، گناہ کو دور کر دوں گا، اس کے جو نتیجے گناہ کے بربادی کے نتیجے ہیں وہ میں لے لوں گا، تجھ سے الگ کر دوں گا تجھے ان سے۔ یہ خوشخبری تمام دنیا میں سنائی جا رہی ہے، آپ نے بھی سنی ہے۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ کوئی پکارے آج کنارے، ڈوبے گی نیا تیری، کوئی پکارے۔ سنتے ہوئے سنتا نہیں، گرتا مارا مارا، پاپ کے ساگر میں ڈوبے گا تو بیچارا۔ آجا لوٹ کنارے، آجا لوٹ کنارے، ڈوبے گی نیا تیری، کوئی پکارے۔ جل رہا جیون تیرا، دل پہ میرے چھالے، اپنی موت مجھے دے دے، تو میرا جیون لے لے۔ سن لے پیار پکارے، سن لے پیار پکارے، ڈوبے گی نیا تیری، کوئی پکارے۔ چاروں اور گھٹائیں دیکھو، بڑے رہے انگیارے، سورج چاند نہ ہوں گے دیکھو، ٹوٹیں گے سب تارے، پھر نہ کوئی پکارے، پھر نہ کوئی پکارے، ڈوبے گی نیا تیری، کوئی پکارے۔ آجا کنارے، کوئی پکارے، آجا کنارے، آجا کنارے، آجا کنارے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام میں ہم نے دیکھا، انجیل میں پہلے سے بتا دیا گیا، وقت آئے گا بہت برا، مصیبت بڑھتی چلی جائے گی،
عداوت اور دشمنی لوگوں کے بیچ میں بڑھے گی، لیکن انہی دنوں میں خدا کی محبت کا پرچار بڑھے گا، خدا کے پیار کا پرچار ساری دنیا میں سنایا جائے گا، جیسے سنایا جاتا رہا ہے، 2000 برس سے سنایا جا رہا ہے، یہ بند نہیں ہوگا۔ خدا کے پیار کا پرچار تمام دنیا میں ہوتا رہے گا، یہ آواز سنائی دیتی رہے گی، لوگوں کے دل تک یہ پیار کی آواز پہنچتی رہے گی۔ تو مت ڈر، تو مت ڈر، تو چاہے تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، تمہیں شانتی ملے۔ یہ خوشخبری سنائی جا رہی تمام دنیا میں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے چین، آپ کو چاہیے اطمینان۔ بڑی عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں انجیل سننے والوں کے زندگیوں میں۔ لوگ سنتے ہیں خدا یسوع مسیح کا کلام تو ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے پاس آ کے کہتے ہیں یہ میری بیماری ہے، اس کا علاج کہیں کچھ نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ اور وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس پر وشواس لے آتے ہیں اور کہتے ہیں پربھو یسوع میرا کوئی سہارا نہیں آئے، خداوند میری سن۔ عجیب طریقے سے خداوند ان کو شفا دے رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں رات دن ڈر ہے، بھوت پریت کا ڈر ہے، وہ خداوند یسوع ان کے دل میں آ جاتا ہے، ان کو سارا ڈر نکل جاتا ہے، ان کے گھروں میں شانتی شانتی ہو رہی ہے، اور پھر وہ دوسروں کو بتاتے ہیں۔ یہ جو انجیل کی خوشخبری ہے یہ تو لوگ سنا رہے ہیں، یہ خوشی کی خبر، یہ سسماچار وہ لوگ سنا رہے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح پر وشواس کر کے دیکھ لیا ہے کہ انہی دنوں میں جبکہ بدی بڑھ رہی ہے، نفرت بڑھ رہی ہے، خداوند نے ان کی زندگی میں اپنا پیار ڈال دیا ہے۔ اب وہ اس کو پیار کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کو پیار کر سکتے ہیں، ان کی زندگی میں خوشی آ گئی ہے، وہ دوسروں کو یہ خوشی سنا رہے ہیں۔ یہ تو ساری آشیش آپ کے لیے ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ آپ کے لیے، اسے لے لو۔ اور اگر کوئی بھائی کوئی بہن چاہے انجیل کی ضرورت ہے، ہمیں فون کر کے بتا دینا، یہ بھی بتا دینا کہ آپ کا ایڈریس کیا ہے، یہ بھی بتا دینا کہ فون نمبر کیا ہے، وہ بھیج دی جائے گی آپ کو۔ آپ خود پڑھ کے دیکھنا کہ خداوند یسوع مسیح کا پیار آپ کی زندگی میں کتنے کیسے بڑے بڑے چمتکار کر سکتا ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، یہ میری دعا ہے آپ کے لیے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔